السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شانی اور سہیل دو دوست تھے۔ شانی کو سرکاری محکمے سے خط آیا تھا کہ تمہاری نوکری پکی ہو چکی ہے، لہٰذا ڈاک خانے میں ایک پرانا گاؤں ہے، وہاں جا کر ڈیوٹی کا چارج سنبھال لو، اور خط میں ایڈریس لکھا ہے، وہاں جلد از جلد پہنچو۔ شام کا وقت تھا۔ شانی گھر سے نکلا اور نزدیک ہوٹل سے چائے پی کر ٹیلی فون بوتھ پر گیا اور اپنے دوست سہیل کا نمبر ڈائل کیا اور بتایا کہ کل صبح 4 بجے تیار رہے، سفر پر نکلنا ہے۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ شانی جلدی جلدی گھر پہنچا اور اپنا سوٹ کیس تیار کیا اور سو گیا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ شانی اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد کچن میں چولہے پر چائے چڑھا دی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ شانی نے دروازہ کھولا تو سامنے سہیل کھڑا تھا۔ دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا اور فوراً گھر سے نکل گئے۔ ریل کا سفر تھا۔ تقریباً 8 گھنٹے بعد ریل اسٹیشن پر رکی اور شانی اور سہیل گاڑی سے اترے۔ وہاں پر لوگوں سے شانی نے خط کا ایڈریس معلوم کیا تو لوگوں نے کہا یہ والا گاؤں 2 گاؤں کے بعد آتا ہے اور راستہ کافی مشکل اور کچا ہے، وہاں گاڑی نہیں جا سکتی۔ البتہ 2 گاؤں جو ہیں وہاں تانگے پر سفر ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پیدل ہی سفر کرنا ہے، وہاں یہ سرکاری عمارت ہے۔ شانی اور سہیل جلد تانگے پر بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے۔ تانگا چلانے والا بابا بوڑھا تھا، تقریباً 80 سال سے اوپر کا تھا۔ اس نے کہا، شہری بابو یہاں کیسے آنا ہوا؟ یہ تو کافی پرانے علاقے ہیں اور یہاں کوئی پوسٹنگ پر نہیں آتا۔ سہیل نے پوچھا، کیوں بابا جی، لوگ کیوں نہیں آتے؟ بابا جی نے بتایا، جہاں بابو جی کی ڈیوٹی لگی ہے اس سے آگے خوفناک گاؤں ہے، وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا، یا تو صبح اس کی لاش ملتی ہے یا وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ سہیل یہ سن کر ڈر گیا۔ شانی بولا، بابا جی کیا واقعی یہ سچ ہے؟ بابا جی نے کہا، جی ہاں بابو جی، یہی سچ ہے۔ ایک گاؤں گزر گیا، اب وہ خوفناک گاؤں کے راستے پر تھے۔ بابا جی نے کہا، میں آگے نہیں جاؤں گا، اب تم لوگ جاؤ۔ شانی سہیل تانگے سے اترے اور وہاں اندھیرے میں ایک مقامی بندے سے منت سماجت کی کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم ڈبل پیسے دیں گے۔ وہ جوان راضی ہو گیا اور یوں تینوں پیدل سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا، بابو جی میرا نام شیر دل خان ہے اور یہ علاقہ جہاں واقع ہے اس سے پہلے ایک ممنوع جنگل ہے، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں، کیونکہ یہاں کی تاریک گہرائیوں میں بسا ہوا ایک پراسرار گاؤں ہے جس نے اس پار آنے والے تمام لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے۔ یہ سن کر سہیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ گاؤں خوف کی طویل بری ہوئی کہانیوں اور مافوق الفطرت واقعات کی سرگوشیوں والی داستانوں سے گھرا ہوا ہے۔ بابو جی۔ شام ڈلتے ہی زمین پر ایک خوفناک دھند چھا گئی۔ گاؤں کی گلیوں میں انجانے پتھریلے راستوں میں ڈر اور خوف کا سما تھا۔ ایک منحوس سایہ گاؤں پر نظر ڈالنے لگا۔ اس گاؤں میں مکان خستہ حال تھے جو ایک پریشان کن ماضی کی جھلک دے رہے تھے۔ اچانک دور سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ یہ خاموشی صرف دور دراز کے بھیڑیے کی چیخنے سے ٹوٹی تھی۔ بابو جی، پرانے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اس گاؤں پر لعنت کی گئی تھی، اس لیے اب یہ گاؤں منحوس بن چکا ہے۔ اس کے باشندے ایک ابدی ڈراؤنے خواب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ظالم روحیں ماضی کی غلطیوں کا بدلہ لینے کے لیے سڑکوں پر گھومتی ہیں، جبکہ کئی اور دوسرے لوگوں نے جادو ٹونے اور مکروہ فریب کے بارے میں بتایا کہ یہاں کالے جادو والی کالی قوتوں کا سایہ ہے جس نے تاریک قوتوں کے غضب کو جنم دیا ہے۔ شیر دل نے مزید بتایا۔ شانی کے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا اور سہیل کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک جھنجھوڑنے والے خوف نے انگڑائی لی۔ بابو جی، یہاں گاؤں کے کچھ بہادر نوجوان تھے جو اس منحوس گاؤں کے رازوں سے پردہ اٹھانے پر مجبور تھے، لیکن وہ جتنا آگے بڑھتے گئے اتنا ہی زیادہ دہشت ان کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ معصوم متلاشی اسرار کے جال میں الجھ گئے اور کئی جوان تو مر گئے اور کئی پاگل ہو گئے۔ افسوس، چند دیہاتی بہادر جنہوں نے اس بھوت بھرے مقام پر رہنے کی ہمت کی تھی، وہ شدید خوف میں آج کل رہ رہے ہیں۔ اچانک شانی کو دیواروں پر کچھ نظر آیا۔
دیواروں پر سائے بظاہر زندہ دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہی سائے ہواؤں میں ان کی ہر حرکت کا مذاق اڑاتے ہوئے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ اچانک ان کو ایک گھر نظر آیا، جو کہ خاص طور پر گاؤں کے بیچ میں اکیلا بنا ہوا تھا۔ ایک زبردست پرانا ڈھانچہ، جیسے کوئی پرانا کھنڈر ہو جو کبھی اس گاؤں کا شاندار گھر ہوگا۔ بابو جی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر ایک بزرگ کا تھا، اور اس بزرگ عامل نے علم حرام کے حصول میں تاریک روحوں سے معاہدے کیے اور ناقابل بیان مخلوق کو طلب کیا، جبکہ کئی حمقوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے ان ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے موم بتی کی روشنی میں اس طرح دیکھا ہے جیسے بزرگ وہاں چہل قدمی کر رہے ہوں، اور اس بزرگ عامل کی موجودگی ابھی تک محسوس ہوتی ہے۔ شیر دل نے بتایا، گاؤں کے آس پاس کی زمین اور پورا ماحول اپنے اندر کے اندھیرے کی عکس بندی کر رہی تھی۔ مڑے ہوئے درختوں کی شاخوں کے ساتھ کوئی سکون یا اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ڈر اور خوف کے وسوسے ہوا کے ساتھ اڑ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ڈر کا سما تھا کہ جس سے سخت ترین روحیں بھی کانپ۔ قدیم قبرستان کے ڈھلنے والے قبروں کے پتھروں اور کتبوں نے بے چین روحوں اور ممنوعہ رسومات کے خوفناک نظاروں کو جیسے خود دیکھا ہو۔ پھر بھی خوف اور مایوسی کے درمیان امید کی ایک جھلک باقی تھی، کیونکہ شانی اور اس جیسے بہادر لوگ تھے جو یقین رکھتے تھے کہ گاؤں کی اس نحوست کو ختم کرنے اور کالی طاقتوں کے گہرائیوں میں چھپی اس لعنت کو توڑنے اور اس گاؤں اور اس کے باشندوں دونوں اندھیرے کے جنگل سے آزاد کرنے کے لیے روشنی کی امید موجود ہے۔ مگر ابھی یہ تین بہادر چند جوان اپنے گہرے خوف کا سامنا کرتے ہوئے اور گاؤں کے اس گمبھیر اور خفیہ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے خوفناک راستے پر چل پڑے۔ یہی تین جوان جرأت مند نکلے جو نامعلوم طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں تیار تھے۔ گاؤں پر چھائے ہوئے سائے کا پردہ اٹھانے کا موقع آج ان کو قسمت سے ملا تھا۔ تو کیا وہ نوجوان اس بدمعاشی کو ختم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے جس نے گاؤں کو اس ڈر اور خوف کی صورتحال سے دوچار کیا تھا، یا وہ بھی ان روحوں کی ناقابل معافی گرفت کا شکار ہو جائیں گے؟ بالآخر گاؤں کا سفر ختم ہوا اور شانی کو سامنے ایک سرکاری عمارت نظر آئی جہاں چوکیدار کھڑا تھا، اور شانی کو دیکھ کر سلوٹ مارا اور سامان کمرے میں لے گیا۔ شانی نے اپنے ساتھ آنے والے بہادر جوان شیر دل خان کو روک لیا کہ رات یہیں گزارو، کل چلے جانا۔ اس طرح تینوں بہادر سو گئے اور صبح شانی نے قریبی مسجد کے امام سے رابطہ کیا اور گاؤں کے بزرگ لوگوں کو لے جا کر اس خوفناک جگہ پر قرآن خوانی کروائی۔ راستوں سے تمام رکاوٹیں ہٹائی اور وہاں کی ویران مسجدوں کی صفائی کروائی اور سب مسجدوں میں اذانیں دی گئی، اور پورا گاؤں اللہ اکبر کے نام سے گونج اٹھا۔ قرآن کی مسلسل تلاوت سے اس گاؤں میں سکون اور اطمینان لوٹ آیا۔ وہاں چرند پرند اور جانور لوٹ آئے اور وہاں سے ہجرت کرنے والے لوگ بھی پھر سے آ کر آباد ہونے لگے۔ اس طرح شانی کی دانائی اور سمجھ بوجھ نے اس علاقے کے مسائل کا خاتمہ کیا۔